سلیم ہے وہ انعام یافتہ بندوں کے قافلے میں شامل ہو گیا، وہ انعام یافتہ بندوں کے کارواں میں شامل ہو گیا، وہ اعلیٰ انسانوں میں شامل ہو گیا۔ اور جس کے پاس گھٹیا دل ہے، بگڑا ہوا دل ہے، سیاہ دل ہے، یا یوں کہہ لیں اندھا دل ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل بھی اندھے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں اندھی نہیں لیکن دل اندھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا تو کوئی اندھا پن نہیں، اصل اندھا پن تو یہ ہے کہ دل اندھا ہو جائے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، ابو جہل نے نہیں پڑھا، کس چیز نے روکا ہے؟ دل کے اندھے پن نے روکا ہے۔ مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، عمر بن ہشام کلمہ نہیں پڑھ رہا چونکہ دل اندھا ہے۔ جب دل اندھا ہو جائے وہ نشان عبرت کو دیکھ کے بھی عبرت نہیں حاصل کرتا۔ نمرود نے دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے ہیں، آگ نے جلایا نہیں، آگ گلزار ہو گئی ہے، نمرود نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کس چیز نے اس کو روکے؟ جی دل کے۔ فرعون نے دیکھا دریائے نیل میں راستہ بن گیا ہے، پانی کا بہاؤ رک گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کے دریا پار کر گئے، اپنی قوم لے کے دریا پار کر گئے۔ فرعون نے دیکھا دریا میں راستہ بن گیا ہے، نشان عبرت تو نظر آیا، عبرت حاصل کرتا، نصیحت حاصل کرتا، ایمان قبول کرتا، پر کون سی شے تھی جس نے مقام ہدایت پہ بھی اسے ہدایت سے دور رکھا ہے؟ پیغمبر سامنے، معجزہ سامنے، اور بندہ پھر کافر کا کافر۔ دل کا وہ اندھا پن جس نے ابو جہل کو، عتبہ شیبہ ولید اور امیہ بن خلف کو، ابو لہب کو، نمرود اور فرعون کو ایمان کی طرف نہیں آنے دیا۔ ایک اندھا پن وہ ہے جو ایمان کی طرف نہیں آنے دے رہا، دوسرا اندھا پن وہ ہے جس میں بندے کو ایمان تو حاصل ہے پر بندہ نیکی کی طرف نہیں آتا، توبہ کی طرف نہیں آتا۔ اذان کی آواز سنی، فجر کی اذان، لیکن بندہ کروٹ بدل کے سو گیا، یہ نشانی ہے دل اندھا ہے۔ دکان پہ بیٹھے اذان کی آواز آ رہی ہے پر خیال یہ ہے گاہ کائے سودا بیچوں، نماز کی فکر نہیں، دلیل ہے دل اندھا ہے۔ آئے ہیں نماز جنازہ پڑھنے، میت آ رہی ہے اور صفیں بنا کے لوگ کھڑے ہیں، انتظار ہے نماز جنازہ کی، اور باتیں سیاست کی ہو رہی ہیں۔ مقام عبرت ہے اور وہاں دنیا کی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ نشانی ہے ان لوگوں کے دل اندھے ہو چکے، میت کو قبر میں اتار رہے ہیں اور دل میں فکر دنیا کی ہے، اس قبر کی فکر ہی نہیں جس میں میت کو اتار رہے ہیں، کہ آج اسے اتار رہے ہیں کل ہم نے بھی اترنا ہے۔ دل کا ایک اندھا پن وہ ہے جو ایمان سے روکتا ہے، دوسرا اندھا پن وہ ہے جو عمل سے روکتا ہے۔ گناہ پہ گناہ بندہ کر رہے، توبہ نہیں کرتا۔ یہ اندھا پن پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دل بگڑتا کیسے ہے؟ شیطان دو کام کرواتا ہے، ایک تو گناہ کرواتا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کرنے دیتا۔ عام طور پہ لوگوں کا دھیان پہلی بات کی طرف ہی رہتا ہے کہ شیطان نے گناہ کروایا، پر یاد رکھیں گناہ کروا کے شیطان بندے کو فری نہیں کر دیتا، وہ دھیان رکھتا ہے کہیں یہ توبہ ہی نہ کر لے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر اس نے توبہ کر لی تو میری محنت ضائع ہو جائے گی، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے۔ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، آج تک توبہ کی ہے؟ چند لوگوں کو ہی پتہ ہے، علماء سے پوچھ لیں، شیطان نے آج تک توبہ نہیں کی۔ شیطان چاہتا ہے یہ رنگ اور لوگوں پہ بھی چڑھ جائے، میرے ساتھ وہ توبہ کے بغیر ہی دوزخ میں جائیں۔ شیطان توبہ کے معاملے میں بندے کو سست بناتا ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی میری بڑی عمر پڑی ہے، میں توبہ کر لوں گا۔
میں اپنے آپ کو سنوار لوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ابھی بڑی مہلت ہے۔ وہ توبہ کے معاملے میں سست بناتا ہے بندے کو، یہاں تک کہ بندہ توبہ کے بغیر ہی موت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 پڑھیں۔ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ مرنے والا توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اب اسے پتا چلا، آنکھیں کھلیں، جس طرح حضرت بھی ابھی بیان کر رہے تھے، آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھلیں گی۔ بندہ گیا قبر میں، توبہ کے بغیر آ گیا، تلافی معافات کے بغیر عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ اب کہتا ہے رب ارجعونی، پروردگار مجھے ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک عمل میں نے چھوڑ دیے نہیں کر سکا اب میں کروں گا۔ پہلے اذان ہو جاتی تھی مجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، اب میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچوں گا۔ اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ نماز کی برکت اور عظمت کیا ہے۔ ایک دفعہ پروردگار مجھے موقع دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج، اب میں نیکی کے ساتھ، نور کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ کیا اللہ اس کی دعا سن کے واپس بھیجے گا؟ قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ تیرے کہنے سے اللہ اپنے قانون تو نہیں بدل دے گا، تیرے کہنے سے کہ رب ارجعونی، پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج، تیری اس خواہش سے اللہ اپنے قانون تو نہیں بدلے گا۔ اللہ کا قانون یہی ہے، وقت کا پہیہ ہمیشہ آگے چلتا ہے، وقت کا پہیہ الٹا نہیں چلتا۔ بطور استثناء ہو معجزہ نبوت کے لیے تو وہ استثناء ہے، معجزہ نبوت ظاہر ہو کہ سورج ڈوبا ہوا پلٹ آئے، وہ استثناء ہے کہ وہ معجزہ ہے، ورنہ قانون یہی ہے، وقت کا پہیہ ہمیشہ